اور بیوی دونوں کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس. لباس سمجھتے ہیں نا کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس بدن چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، ٹھنڈی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں. تو تم عورتوں کا لباس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور تمہارے عیبوں کو عورتیں چھپائیں گے، ایک دوسرے کے عیب کو باہر نہیں نکالے. اور اسی طرح عورتوں کی تکلیف آئے تو تم سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور مرد کی تکلیف آئے تو عورت سہارا بن کر کھڑی ہو جائے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وفا تھی، محبت تھی. اللہ حضور غار ہرا سے جب اترتے، دوپہر کا وقت ہو، غار ہرا 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. حضرت خدیجہ اپنے گھر سے باہر آنگن میں کھڑی ہوتی تھی. گزرنے والے کہتے خدیجہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے شوہر آ رہے ہیں، ابھی وقت لگے گا، جب تک تو چھاؤں میں بیٹھ جا. حضرت خدیجہ کہتی ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرے سرتاج دھوپ میں اتر رہے اور میں چھاؤں میں بیٹھی رہوں. جتنی دیر میرے رفیق حیات صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں اتر رہے ہوں اتنی دیر میں بھی تو دھوپ میں کھڑی رہوں. حصے داری اس کو کہتے ہیں، پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے، شریک حیات اس کو کہتے ہیں، لائف پارٹنر یہ ہے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا میرے آقا کو اتنا غم ہوا، اتنا غم. پورے سال کا نام رسول پاک نے عام الحزن رکھا. یہ غم کا سال ہے جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا. اور وہ عجیب لمحہ تھا جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں تھی. چھوٹی عمر تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت فاطمہ سے محبت کیا اور کہا فاطمہ تیری ماں کے انتقال سے پہلے تیری ماں نے کچھ کہا تھا، کوئی خاص بات جو مجھے نہ کہی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہاں ابا جان، اماں نے انتقال سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر میں مر جاؤں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ تو اپنے بابا جان کا جبہ بھی رکھ دینا، اپنے بابا جان کا جبہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا. حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں یا رسول اللہ اماں کی ایک خواہش تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی تیری ماں نے میرا جبہ ہی پوچھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر خدیجہ یہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر دیتا، اگر وہ جلد مانگتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر کے اس کو دیتا. یہ ہے ازدواجی زندگی کی محبت. شوہر بیوی ایک دوسرے کو تان و تشنی کرتے رہے، عورت شوہر کے غائبانہ میں خیانت کرتی رہے تو یہ کون سے لائف پارٹنر ہیں، کون سے شریک حیات ہے؟ اعتماد کے رشتے کا نام ایک نکاح ہے. اعتماد ہو. شوہر اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتا ہے؟ عورت اپنے مرد پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتی ہے؟ شک کی دیوار ایسی خطرناک ہے جس کا علاج بھی نہیں بلکہ یہ زندگیاں توڑ دیتی ہیں. قرآن کہتا ہے اگر دونوں میں اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ دونوں میں محبت پیدا کرے. یہ میرے آزمائی ہوئی بات ہے. اسی جگہ پر میں آپ کو بتاؤں، اسی جگہ پر لیٹر لے کر کے دو لوگ ہمارے پاس آئے تھے جس پر پورا مضمون تھا کھلا نامہ، کھلا چاہیے. شادی ہو کر 1 سال ہو گیا، کھلا نامہ، اور سب تیار ہے ہمارے سامنے، بس ہمیں گواہ بنا کر سائن لینا ہے. ہم نے جانچ پڑتال کی کہ 1 سال کے اندر ایسا کیا دیکھ لیا کہ کھلا کے لیے آ گئے ایک دوسرے کو. بس کچھ بھی نہیں ہے. عورت جب بھی کچن میں جاتی ہے تو اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور ہماری اماں کہتی ہے کہ اس پہ اثرات ہیں.
جنات ہیں اس پر، آصف ہے، گھر میں کہاں اس کو رکھیں گے؟ تو میں نے یہی کی بات ہے، مجھے یاد ہے، اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری اماں سے پوچھو اگر میں اس کے جنات نکال دوں تو کیا رکھو گے؟ یہ کھلا ختم کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے، کہا میں 40 دن کا ٹائم لیتا ہوں، مجھے وقت دیا جائے، میں یہ نکالتا ہوں۔ تو پھر مسئلہ صرف اتنا تھا، وہ جنات کیوں آتے تھے، آصف کیوں آتے تھے؟ ہم نے علاج بھی کیا، جو دعا کا علاج ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب کسی سے محبت کے ساتھ حقیقی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو بتا دیتے ہیں۔ لڑکی کو کام کرنے آتا نہیں تھا، نئی شادی ہوئی تھی، سیکھا کچھ بھی نہیں تھا، کچن میں جاتی تھی تو ہاں ہو کرتی تھی کہ کسی طرح سے میں روٹی بنانے سے بچ جاؤں، کچھ تو ہو جائے، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے سارے گھر میں لگا کہ جنات ہے اس پہ، آصف ہے۔ تنبیہ کیا کہ کام سیکھ لے 1 مہینے کے اندر، کب تک اس طرح ہا ہو سے زندگی چلے گی؟ خلا سے بہتر ہے کہ زندگی محبت کے ساتھ گزرے۔ ہو سکتا ہے نصیحت کام آ گئی، 1 مہینے کے بعد دونوں واپس آئے اور اس خلا ناموں کو ہمارے سامنے پھاڑ دیا، کہا نہیں دونوں میں اتفاق ہے، ہم رہ سکتے ہیں، آج تک الحمدللہ وہ جوڑا سلامت ہے۔ اصلاح کی اگر نیت ہو، قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں اللہ محبت خود پیدا کرے گا۔ توڑنے کے لیے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے توڑنے کا ارادہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں چلتے ہوئے میں ایک بات اور بھی بتا دوں، ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے بھی۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے، ہاں 3 ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے، رکشے میں 3 ہی ٹائر ہوتے ہیں، ایک طرف ماں ہوتی ہے، ایک طرف بیوی ہوتی ہے۔ رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھمائے گا تو پلٹی ہوتی ہے، اس کو گھمانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے اگر رکشہ گھمایا تو یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا۔ تو اتنی بات یاد رکھو، رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھمانا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے۔ تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں، دونوں میں۔ عورتیں ہیں، عورتوں کا مزاج ہے، ان کی فطرت میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں، میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا، کیسے عدل قائم رکھا۔ تو بہرحال ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے، اور جس نے صبر کر لیا اس پر اجر بھی ہے، اس پر اجر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اسے تم پورا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی۔ تم اسے فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو، عورت کو ہر مرد یہ چاہتا ہے اتنی پاک ہونا چاہیے، اتنی پاک ہونا چاہیے، خود ناپاک رہے چلے گا۔ عورت بھی انسان ہے، اس کو اسی اعتبار سے رکھا جائے، وہ جس قدر تمہاری فرمان بردار ہے بہت ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت اگر کسی کو دیا تو وہ کیا ہے؟ بڑا گھر کسی کو ملا، نعمت ہے، دولت ملی وہ بھی نعمت ہے، اولاد ملی وہ بھی نعمت ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے، آدھی دنیا اس کو مل گئی، آدھی دنیا۔ اور اگر نیک نہیں ملی تو آدھی جہنم تو یہی ہو گئی ہے، ہاں سارا کا سارا اس کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا، وہ آپ کو بھی میں بتا دوں۔ اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی، عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے، جواب تو دینا ہی ہے، چپ کیوں رہے؟ شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے۔ شام میں آتا ہے تھکا ہارا، کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے۔ دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے، فون میں پورا
सब ट्रेनिंग ले चुकी है, शाम में जो है क्या क्या बोलना है वो सब पता है। इसीलिए मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं, अगर निकाह के बाद ससुराल में जा चुकी तो उसी को अपना घर समझ लो। तुम्हारे शोहर के माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे शोहर की बहनें और भाई तुम्हारे भाई बहनें हैं। उसके बाद एक मिठास तुम महसूस करोगे। एक हकीम साहब के बारे में, शोहर बीवी बहुत लड़ रहे थे, जहन्नम बन गई जिंदगी। उसने आकर के कहा कि जितना पैसा लगता है ले लीजिए, मेरा इलाज कर दीजिए इस औरत का। काम महंगा है इलाज, 40 दिन का कोर्स है, मैं दवाई बनाता हूं और फिर दोनों को भी देता हूं। अगर दूसरी नहीं ले तो कम से कम तू ले ले, 40,000 का खर्चा भी है। कहा चलेगा, उसकी जुबान से तो बेहतर है 40,000 खर्चा कर लो। रोज जो चपड़ 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 जो चलती है, पूरा दिमाग इधर का उधर हो जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दवा बनाता हूं और उसके बाद उसका तरीका इस्तेमाल का भी बताता हूं। दूसरे दिन वो पैसे भी भर दिया एडवांस। उन्होंने दवा भी बनाकर रखी, गोलियां थी जड़ी बूटियों की। कहा कि 2 गोलियां रोजाना रात को लेना है, शोहर बीवी के ताल्लुकात सही करने के लिए, झगड़े सही करने के लिए। वो नहीं कह रहा हूं कि मैं माजून लेना है, ये अलग है। झगड़ा ना होने के लिए भी दवा दे रहे थे हकीम साहब। तो उसका तरीका ये था कि मुंह में गोली रखकर 1 घंटा तक खाम चूसना है और खामोश रहना है, जैसे घर में जाए। तो इनको तरीका दे दिया, 2 गोलियां ये जैसी रात को घर जाते हैं मुंह में रखे बैठे रहते हैं। खातून आग बगोला रहती, इतना लेट, सबकी फिक्र है हमारी ही नहीं है। दोस्तों के साथ फलां के साथ इतना टाइम किए, कहां गए, कुछ भी जवाब नहीं, गोली मुंह में है। जवाब देता तो जवाब का जवाब आता, फिर जवाब का जवाब इधर से होता। अब मजबूर था बेचारा, गोली थी, उसको जितना चिल्लाना था चिल्लाई। कहा कि ठीक है, मैं भी देख रहा हूं मुझे इस तरह से निगलेक्ट कर रहे हो, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो। 2 घंटे के बाद तो वो तो वैसे ही शांत हो चुकी थी, गोली भी पिघल चुकी थी। लेकिन जब शांत हो गए तो रात अच्छे से गुजर गई। दूसरे दिन फिर रात को आए, फिर मुंह में गोली थी। आज फिर वो चिल्लाने लगी, लेकिन औरत को शक होने लगा कि अचानक ये सुधर कैसे गया। दोनों रात को झगड़ा करते ही थे, लेकिन कल से देख रही हूं जवाब भी नहीं दे रहा, कुछ भी बोल रही हूं जवाब नहीं दे रहा। तो खामोश रही, थोड़ा ही आज चिल्लाई। उसके बाद उसको डर लगने लगा कि कहीं तबीयत खराब हो गई हो। तीसरे दिन फिर गोली रख कर के आए। औरत ने आज चिल्लाया तो उसे सीरियस लगने लगा कि आज भी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब तबीयत खराब है। करीब आई और कहा, अरे मेरे सरताज बताओ तो सही, क्या तकलीफ है आपको? 2 दिन से बिल्कुल मुंह चुप करके बैठे हो घर में, रौनक खत्म हो गई घर की, कुछ तो बोलो। कहा ना, गोली है मुंह में। काफी देर तक 1 घंटा 2 घंटा, तो तीसरे दिन जो है जब बात ही नहीं किया, खामोश, तो औरत की तबीयत बेकरार हो गई सीधे। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये झगड़े होते हैं लेकिन मोहब्बत अंदर रहती है। मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी कि मौला मेरे शोहर को सही कर दे, अगर उसकी तबीयत खराब है तो तू शिफा दे दे। वो दुआ करती रही। मियाँ को हुआ कुछ नहीं था, गोली थी, और सो गए। चौथे दिन वो पैर पकड़ कर बैठी। बताओ तो सही, पैर दबाऊं कि सर दबाऊं, क्या खिदमत करूं, क्या खाना पसंद करोगे, मीठा लोगे, फला क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? शोहर को लगा हकीम साहब की दवाई तो बहुत काम की है, बहुत काम की है। 3 दिन के अंदर मिजाज बदल दिया। गोली मैं खा रहा हूं, असर भी बेगम को हो रहा। फिर उसके बाद हकीम साहब के पास पैसे पूरे लेकर के गए। कहा कि 3 दिन में ही गोलियां बहुत असर दिखाई हैं, 40 दिन के कोर्स में पता नहीं और क्या होना है, आप पूरे पैसे ले लें, आपका बड़ा एहसान है। घर शांत हो गया। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत में पागल है,
جو میری مرضی ہے وہ کرنے کو تیار ہے. حکیم صاحب سے پوچھا کہ اتنا لاجواب علاج آپ کے پاس آیا کیسے؟ کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، کون سے پہاڑ سے لے آئے ہو؟ حکیم صاحب نے کہا بیوقوف، کچھ نہیں، میدے کے آٹے کی گولیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. میدے کے آٹے کی گولیاں بنا کر، بات صرف مجھے اتنی علاج کرنا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا منہ چھپ ہو جائے، علاج ویسے ہی ہو جائے گا. ان حکیموں نے حکمت کے ذریعے سے جو علاج کیا، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ اکثر زندگیوں کی حقیقت ہے. میں تمہیں ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ نہیں بولنا چاہتا، بلکہ زندگیوں میں داخل ہو کر کے دیکھو کہ یہ ابتدا صرف جواب در جواب، جواب در جواب سے ہوتی ہے اور طلاق تک پہنچتی ہے. کتنوں کو جا کر ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے، ایک طرف شوہر ایک طرف بیوی ہے، ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں انصاف کے لیے. یہ زندگیاں کیوں اس طرح سے ناکارہ ہو گئیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انا آ گئی، غرور ہے، تکبر ہے. قرآن کے اس فرمان پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اصلاح کا ارادہ ہے دونوں کا تو اللہ دونوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرمائے گا. یوفق اللہ بینہما، اللہ فرماتا اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت خود پیدا کرے گا. اللہ کریم جوڑوں کو سلامت رکھے. تفسیر جو اصل بات عرض کرنی تھی وہ رہ گئی، اتنی بات عرض کر دوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کی یہ آیت آئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول، قسم تمہارے رب کی، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ سمجھے. حضور کو اگر کوئی فیصل نہیں مانتا، حضور کو اگر کوئی حکم نہیں مانتا، تو قرآن کہہ رہا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے. کئی لوگوں کو ایسے ہم نے دیکھا ہے، کہتے ہیں ایسی ہم شریعت نہیں مانتے، ہاں ہم یہ حدیث قرآن نہیں مانتے. نعوذ باللہ، یہ جملہ کفریہ ہے، کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے کسی نے اگر ایسا کہا. بلکہ یہ کہو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم مانیں گے تو میرے رسول کا فیصلہ مانیں گے. ہاں، منافقین کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ نہیں مانتے، اپنی طبیعت کا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آج ایک یادگار ہمارے لیے سال کا ایک دن ہے کہ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے. وہ دختر رسول، نور نظر رسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی وہ لاڈلی بیٹی، جن کے متعلق بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی نظر آئے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ لے کر دعا کرے، مولا دعا قبول کرے گا. اس خاتون جنت کا آج یوم ہے، ان کا دن ہے. فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام ہے، اور ہم آج کی اس تفسیر کے بعد اس خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، مولا اس سیدہ کائنات کے صدقے و توسل ہم سب کو عزتوں سے اور رحمتوں سے نوازے. اور کتنی اہم بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آج ہم نے سورہ نساء تلاوت کی ہے، سورہ نساء عورتوں کے نام سے، اور سیدہ فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین کہا میرے آقا نے، کہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے. صرف دنیا ہی نہیں، جنتی خواتین کی سردار کا بھی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنہ. فرشتے کی طرف سے اعلان آئے گا، اے محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. جب وہ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 خواتین کے جھرمٹ میں، اس وقت بھی یہ اعلان ہوگا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو. تو آپ اندازہ کریں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. قیامت کے دن ان کا مقام اعلان کے ساتھ بتایا جائے گا. مولا کریم
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عورتوں کو کنیزان فاطمہ میں شامل